انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ہاں کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے، ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو معاذ، او معاذ جبل کے بیٹے، پوری بات سنو۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے مجھے دیکھو یہی نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا، زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، ذلیل کرنے والے بول، عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے۔ ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے۔ اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا، کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل ساتھ پیدل چلے۔ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں جا کر کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا۔ تو معاذ روئے، پھوٹ پھوٹ کے، ہل ہل کے رونے لگے۔ تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے، لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا۔ معاذ رونا رونا، میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جہاں رہو جہاں مرو، اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میرے برابر ہوگے۔ معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے۔ ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے، 100 میں 10 نمازی ہیں، 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں، زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی ایک مل جائے گا، لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں ایک بھی نہیں ہے۔ جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا، کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا، یہ 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ میں دنیا پھرا ہوں، دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے، دونوں میدانوں میں چلا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں۔ میں آنسوؤں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں، تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں، لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے، قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا، اے ایمان والو، یعنی مردوں بھی عورتوں بھی، یہ دونوں کو خطاب ہے، دونوں کو۔ صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، مردوں کو الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی۔ یہ قرآن میں 1 کم 90 دفعہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی۔ کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا، اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کی دل آزاری کا بول نہ بولے۔ پھر بات ختم ہو گئی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا، عورتوں کو الگ جھنجھوڑا۔ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو 2 باتیں کرنی پڑیں گی، 2 باتیں۔ ایک، اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ نماز سے بنتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو،
یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز تیز بھاگ دوڑ والی. وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، جو دل کو پکڑے.